اب چلتے ہیں برج اسد کی طرف اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 30 ستمبر کا اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران یاقوت، جس کو انگلش میں روبی کہتے ہیں، سٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے، اس پر بھی جا کر آپ سٹون پرچیز کر سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران سفید اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اس اشرے کے آغاز سے آپ خاصے پرجوش نظر آئیں گے اور اپنی زندگی کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی سوچ و بچار کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کاروبار میں بہتری کے حوالے سے، ملازمت پیشہ افراد ملازمت میں ترقی کے حوالے سے، بہتر نوکری کے حصول کے حوالے سے سوچ و بچار کرتے نظر آئیں گے اور اس حوالے سے کچھ سٹیپس بھی لیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے میں اگر والد سے تعلقات میں خرابی آئی تھی تو اس اشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہوگا کہ آپ معاملات کو بہتر شکل دے سکتے ہیں، معاملات میں بہتری لانے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران برج اسد والے خفیہ رومانس یا شادی شدہ افراد کی بات کی جائے تو گھر سے باہر بھی افیئر چلاتے نظر آتے ہیں۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران لوگوں کے اوپر غیر ضروری طور پر اعتبار مت کریں، کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی اور اپنے روزمرہ معاملات کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ بےایمانی یا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے یا بیرون ملک سفر جانے کے لیے کسی کو پیسے دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات میں کسی بھی شخص کو فی الوقت پیسہ مت دیں، کیونکہ موجودہ صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایک اچھا اور بہتر ایجنٹ آپ کو ملے جو آپ کا کام بھی کر دے۔ اس لیے اگر پیسے دینا بہت مجبوری ہو تو اچھی طرح تسلی بخش طریقے سے چھان بین کر کر یہ قدم لیں۔ اس اشرے کے دوران 23 تاریخ کو شمس اپنا برج تبدیل کر کر برج میزان میں داخل ہوگا جو کہ ان کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ عطارد بھی 27 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کرے گا اور ان کے تیسرے گھر میں مقیم ہوگا، اور زہرہ جو ہے 24 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کر کر ان کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا۔ وہ لوگ جو اندرون سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے اتنے کوئی خوشگوار ثابت نہ ہوں گے، کیونکہ یہ سفر آپ کے لیے ذہنی حوالے سے، مالی حوالے سے اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس مقصد میں کامیابی کے حوالے سے کوئی بہتر نتائج کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان طریقوں میں سفر سے گریز کریں، کیونکہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت پراپرٹی کے معاملات کو لے کر آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں معاملات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے درمیانے اور آخری ایام میں آپ کے گھریلو ماحول خوشگوار نہ رہے گا، آپ کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی کچھ پریشان نظر آتے ہیں اور جس کی اثر جو ہے وہ آپ کے گھریلو معاملات پر بھی پڑتا نظر آتا ہے۔ کسی کو کوئی رقم، کوئی اشیاء یا چیز ادھار دے رکھی تھی تو اس سے فالو اپ ضرور کریں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ وہ آپ کی چیز یا اشیاء جو ہے وہ واپس کر دیں۔ اس اشرے کے دوران سیر و تفریح کے حوالے سے، یار دوستوں سے میل ملاقات کے حوالے سے آپ کئی ایک پلان بنائیں گے، لیکن چند ایک بار ہی جانا ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت اولاد کے معاملات کی طرف بھی آپ کی بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو اولاد کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے شریک حیات کی صحت میں کچھ پریشانی آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ بڑی عمر کے افراد جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور برج اسد کے تحت آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط برتیں، کیونکہ یہ اشرہ آپ کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ برج اسد والوں کو اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ انہوں نے پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 23 اور 28 ستمبر کی ہے۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ جب بھی کسی محفل میں جائیں، دفتر کے لیے جانا ہو، کاروباری معاملات کی ڈیلنگ کے لیے جانا ہو تو مشک وائٹ عطر کا استعمال ضرور کریں۔ اس عطر کی فریگرنس آپ کے ارد گرد کو آپ کے لیے خوشگوار بنانے کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔